السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے رمضان مبارک۔ آج رمضان کا پہلا روزہ تھا۔ شکر الحمدللہ، ماشاءاللہ بہت اچھے سے گزر گیا۔ اللہ پاک نے موسم بھی بہت پیارا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ اس روز مبارک مہینے کے صدقے جو اسٹوڈنٹس پیپر دے رہے ہیں ان کو اچھے نمبروں سے کامیاب کرے۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سب سے پہلے روزہ۔ روزے کے بارے میں جانتے ہیں۔ وٹ از فاسٹنگ؟ لغوی معنی کیا ہے؟ لٹرل میننگ۔ روزے کے لیے قرآن و حدیث میں لفظ صوم یا صیام استعمال ہوا ہے، جس کے لغوی معنی ہے رک جانے یا بچ جانے کی ہے۔ اصطلاحی معنی: شرعی اصطلاح میں وہ عبادت جس میں ایک مسلمان طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی جائز نفسانی خواہشات سے رک جاتا ہے، اسے صوم یعنی روزہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دل و زبان کو بھی برائیوں اور بری باتوں سے محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ روزے کی اہمیت و فضیلت: روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ نزول قرآن: رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اسی مہینے میں مسلمانوں پر روزے فرض کیے گئے، اس لیے رمضان المبارک کی اہمیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ سورۃ بقرہ میں ارشاد ہے: ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، متقیوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ بے حساب اجر: روزہ ایک مشقت طلب عبادت ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بھوک پیاس برداشت کرتا ہے اور برائیوں سے بچتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر بھی خاص رکھا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے ان کا ثواب اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے اپنی شان و شوکت سے دے گا۔ حدیث شریف میں ہے، آدمی کے ہر عمل کا ثواب اللہ کے ہاں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہو جاتا ہے، لیکن روزے کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ روزہ رکھنے کا ثواب تو ہے ہی، روزہ افطار کرانے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ روزہ افطار کرانے والا بھی روزہ دار جتنا ثواب پاتا ہے۔ سحری و افطاری کے اوقات: طلوع فجر سے سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور مغرب کا وقت شروع ہونے پر افطار کا وقت ہو جاتا ہے۔ خود سحری افطار کرنے یا کسی دوسرے مسلمان کو کروانے کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ سحری کرنے کی فضیلت: نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سحری کرو، کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ افطار کروانے کی فضیلت: کسی مسلمان کو افطار کروانے کے لیے صرف کھجور، پانی یا حسب توفیق دسترخوان بچھانے پر بھی اجر و ثواب کی نوید سنائی گئی ہے۔ روزے کے فوائد و ثمرات: روزے کے بہت سے انفرادی اور اجتماعی فوائد ہیں، چند ایک مندرجہ ذیل ہیں۔ جذبہ ہمدردی: روزے سے مسلمانوں میں تقویٰ، پرہیزگاری، جسمانی اور روحانی طہارت اور اظہار و ہمدردی جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ روزے کی حالت میں دوسروں کی بھوک پیاس کا اندازہ ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ دل میں ناداروں کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ قناعت و احسار: کم سے کم غذا پر اکتفا کی عادت سے انسان میں قناعت و احسار کی صفات پیدا ہوتی ہیں، اور احسار و قربانی کے اس جذبے کو قرآن نے یوں بیان کیا ہے: وہ دوسروں کو خود پر ترجیح دیتے ہیں، خود تنگی میں ہوں۔ شوق عبادت: روزے کی وجہ سے نیکی اور تقویٰ کی فضا پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے اور روحانی تسکین حاصل ہوتی ہے۔ ایک ہی وقت میں پوری ملت اسلامیہ ایک عبادت میں مصروف رہنا باہمی یگانگت کو فروغ دیتا ہے۔ گناہوں کے خلاف ڈھال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصوم جنۃ، گناہوں کے خلاف ڈھال ہے۔ روزہ گناہوں کے خلاف ڈھال ہے۔ روزے کے مقاصد: تقویٰ: روزے کا مقصد چونکہ پرہیزگاری کا حصول ہے، اس لیے کھانے پینے سے رکنا ہی روزے کا تقاضا نہیں، بلکہ جسم کے تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکنا بھی روزہ ہے۔ جو شخص جھوٹ اور بیہودہ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے کھانے پینے کی چھوڑ دینے کی ضرورت نہیں۔ ضبط نفس: انسان کو نیکی کے راستے سے روکنے، برائی کے راستے پر ڈالنے والی چیز
خواہش نفس ہے. نیکی کے اصول کے لیے ضروری ہے کہ خواہش نفس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع کیا جائے. روزے سے انسان اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع لا کر متقی بن جاتا ہے. خشیت الہی. روزے کی حالت میں انسان کھانے پینے سے اجتناب کرتا ہے. وہ اللہ کا حکم مانتے ہوئے سارا دن بھوک پیاس برداشت کرتا ہے. پیاس کی شدت میں چھپ کر اگر وہ پانی پی لے تو کوئی انسان اسے زبردستی روک نہیں سکتا، لیکن ویسا اس لیے نہیں کرتا کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے. جذبہ جہاد. روزے میں انسان بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرتا ہے. کھانے پینے کی چیزیں پاس ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کھاتا. بھوک اور پیاس کے باوجود اپنی تمام معاشرتی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے. محنت اور مزدوری، گھر کے کام کاج کی مشقت بھی برداشت کرنا، یہ بھی مجاہد کی طرح صبر و استقلال پیدا ہو جاتا ہے. صالح مشورے معاشرے کا قیام. اسلامی عبادت کا مقصد انسان کو انفرادی سطح پر نیک اور متقی بنا کر ایک صالح اور پکیدہ معاشرہ تشکیل دینا ہے. لہذا سب کی عبادت ایک جیسی ہے، سب کا مقصد تربیت اور مشترک ہونے کی وجہ سے پورا معاشرہ نیک اور صالح بن جاتا ہے. ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. جزاک اللہ.